بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ اسلام آپس میں ملنے جلنے کے آداب بھی بتاتا ہے اور مسلمان کو اس کا پابند بناتا ہے کہ جیسے آپ نماز میں ہمارے احکام کی پیروی کرتے ہو، ویسے تم کو ملنے جلنے کے موقع سے بھی، رہن سہن میں بھی، اور پہننے اوڑھنے بچھونے کے اندر بھی اسلام ہی کی پیروی کرنی ہوتی۔ اسلام نے ملنے جلنے کا اپنا ایک طریقہ رائج کیا ہے، لوگوں کے درمیان میں اسی طریقے سے مسلمان ملتا جلتا رہے گا۔ اگر دوسرے مذہب والوں کے طریقوں سے آپ ملنے جائیں گے تو صرف اتنا نہیں کہ اسلام کے ایک حکم کو چھوڑنے والے ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ کہیں آپ کا حشر نہ ہو جائے۔ میں نے گزشتہ روایت سنائی تھی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر آپ نے آگے فرمایا تھا یہود اور نصرانی لوگوں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ پھر آگے آپ نے تیسرا جملہ یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے ہوتا ہے اور نصرانیوں کا سلام ہتھیلی اور ہاتھ سے ہوتا۔ تو خاص ان سب چیزوں کو ایک جگہ لانے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی مشابہت صرف عبادت میں نہیں، آپ کی رہن سہن والی زندگی میں بھی اگر آپ کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے ہٹ کر ان میں شامل ہو جاؤ۔ یہ تو آج پتہ نہیں چلے گا، کل میدان محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو الگ الگ لوگوں کے الگ الگ جھنڈے ہوں گے، کفار کے جھنڈے ہوں گے، اور دنیا کے اندر جو فرائض گزرے ہیں ان کے، منافقوں کے، فاسق و فاجروں کے اپنے جھنڈے ہوں گے، نیکوکاروں کے جھنڈے ہوں گے۔ تو جس نے دنیا میں جس طرح زندگی گزاری ہے، جن لوگوں سے محبتیں کی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں ان کے جھنڈے تلے اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں بہت دو ٹوک کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی غیروں کا سا سلام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے اندر سے نہیں ہے، مطلب بہت امکان ہے کہ یہ آدمی کل یہود نصرانیوں کے جھنڈے تلے معشور ہو، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کی ناکامیابی نہیں ہو سکتی کہ اس کا آج حشر ہو رہا ہے، جس دن اللہ کی رحمت لوٹنی ہے تو اسے کھڑا کیا جا رہا ہے یہود کے ساتھ یا نصرانیوں کے ساتھ۔ ہم لوگ اس کو بہت ہی ہلکے پن سے لیتے ہیں کہ دوسروں کا سلام اگر ہم نے اپنا بھی لیا تو کیا ہوا، اور اس کو ایک احترام کی اور اکرام کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا گڈ ایوننگ اور جو ہے گڈ نائٹ، اس قسم کے الفاظ آج مسلمان فخریہ بولتا ہے، اسے السلام علیکم کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور گڈ ایوننگ گڈ نائٹ میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے اور سنسکرتی ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو ہرگز نہ اپنائیں۔ آج مسلمانوں میں ملاقات کے موقع سے ہائی ہیلو کا رواج ہے، اور وہ السلام علیکم نہیں بولتے، ہائی بولتے ہیں یا ہیلو بولتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کے ملنے کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کو تو سلام سکھلا دیا گیا۔ میں نے گزشتہ روایت آپ کو سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حد تک نہیں، حضرت آدم ہی کو سکھایا گیا تھا، اور پیدا ہوتے ہی پہل جو حکم دیا گیا وہ سلام کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ایک اور بہت تفصیلی روایت مشکات شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار کیا اور ان میں روح پھونکی، تو روح پھونکتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ روایت میں ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، رحم نازل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم جاؤ، ادھر فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان لوگوں کو جا کر میں جیسے بتا رہا ہوں ویسے سلام کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سکھلایا حضرت آدم علیہ السلام کو سلام، اور جا کر کہنا السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں گئے، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، روایت میں آتا ہے حضرت آدم نے سلام کیا السلام علیکم، اور ان فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا وعلیکم السلام وعلیک السلام۔
اس طرح سے جواب دیا۔ الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے جو روایت سنائی اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الفاظ سے جواب دیا تھا۔ ممکن ہے چند مواقع کے اوپر ایسا واقعہ پیش آیا ہو، تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے اس جواب پر جب فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، پھر حضرت آدم وہاں سے اٹھ کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہارا سلام اور جواب اور تمہاری اولاد کا سلام جواب ایسا ہی ہوا کرے گا۔ یہ ایک طریقہ سکھلایا گیا۔ قرآن کریم میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائی۔ دنیا میں جو چیزیں برتنے کی ہے سب چیزیں سکھلائی، برتنوں کے نام سکھلائے، الگ الگ چیزوں کو کیا کہنا ہے، لغت یہ زبان جو ہے، بھاشا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی، اور سارے ہی احکام سکھلائے۔ ان میں سے ایک سلام کرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہی سکھلایا گیا۔ روایت میں آگے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت دونوں ہاتھ سمیٹے ہوئے تھے، اب اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، مگر روایتوں میں اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں یہ کہنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اللہ نے اس سے جو مراد لیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا اپنا ایک خاص مطلب ہوتا ہے، ہمارا چھوٹا سا دماغ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ بہرحال روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام یہی ہوا کرے گا، کوئی اور طریقہ نہیں سکھلایا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس طرح کے کلمات سکھلائے گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سمیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم دونوں ہاتھوں میں سے کون سے بھی ہاتھ کو اختیار کرو، انتخاب کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے داہنے ہاتھ کو انتخاب فرمایا۔ اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں اور مبارک ہے، وہاں بایاں ہاتھ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاتھ کا مفہوم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ نے جو مراد لیا 100 جان سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہاتھ پھیلائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا خود حضرت آدم اور ان کی پوری ذریت کھڑی ہے۔ قیامت تک آنے والا جو بھی انسان جنم لینے والا ہے وہ سب ایک جگہ جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، روایت میں آتا ہے ہر ایک کی پیشانی کے اوپر کسے کتنا جینا ہے اتنی عمر لکھی ہوئی ہے اس کی، ہر ایک کی پیشانی پر اس کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد کے اوپر نظر کی، ذریت پر نظر کی تو ایک بہت ہی روشن چہرے والے شخص دکھائی دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بعد میں پیدا کیے جانے والے نبی داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم نے دیکھا تو ان کی پیشانی کے اوپر 40 سال کی عمر لکھی گئی تھی۔ حضرت آدم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی پر دیکھا تو 40 سال کی عمر ان کی ہوگی، اس طرح سے لکھا گیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ یا رب ان کی عمر بڑھا دی جائے، 40 سال کی عمر سے زیادہ اضافہ کیا جائے داؤد کی عمر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری جانب سے ایک مرتبہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری عمر میں سے 60 سال انہیں دیے جائیں۔ یہ روایت کے اندر سب مضمون آتا ہے، کوئی کہانی یا کوئی چیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا اور ان کا معاملہ ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اتنی عمر میں اضافہ کر دیا گیا۔ پھر حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، وہاں جنت سے نیچے اترنے تک کا پورا واقعہ آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں۔ پھر جب زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر گزرنے لگی، اور روایت میں آتا ہے حضرت آدم ہر سال گنتے جاتے تھے کہ اتنی عمر ہوئی، اتنی عمر ہوئی، اتنی عمر ہوئی۔ ایک مدت پر جا کر ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود گن رہا ہوں، میری عمر تو اللہ نے 1000 سال لکھی ہے، ابھی میری عمر پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو ملک الموت نے اس وقت یاد دلایا کہ نہیں، تم نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت آدم کو داؤد کو دے دیے تھے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہل پیدا کیا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام یہ حادثہ بھول چکے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم بھولے اور آدم کی اولاد میں بھولنے کا ایک رواج چارو ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چیز کا انکار کیا تو اولاد کے اندر بھی بھول سے ہی صحیح ایک مرتبہ انکار کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔
اور روایتوں میں یہ بھی ہے، مشکات میں بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، وہیں سے جب دو آدمی کچھ بات کریں تو اس وقت گواہ بنانے اور تحریر میں لے آنے، لکھنے کا رواج شروع ہوا کہ بھائی کوئی آدمی انکار نہ کر جائے اس لیے وٹنس بنا دو، گواہ بنا دو، اور اس کو تحریر میں لے لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ اسی وقت سے یہ رواج چلا تاکہ کوئی اپنے لکھے ہوئے کا کل انکار نہ کر سکے۔ بہرحال یہ ایک پورا واقعہ ہے، اس واقعے کو سلام کے اس باب کے اندر صاحب مشکات لائے ہیں، وہ اسی بات کو بتانے کے لیے کہ مسلمان کا آج حضرت آدم کی پیدائش سے ہزار سال گزرنے کے بعد بھی وہی سلام چل رہا ہے جو انسان کو پیدا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا تھا۔ اس لیے دنیا بھر کے جتنے بھی ملنے کے طریقے ہیں وہ سب بعد کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کے اپنے اپنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے نہیں۔ اس لیے کسی کا کلچر، کسی کی سنسکرتی اور تمدن ہمارے ملنے جلنے میں نہ آنے پائے، اسلام اس کو چاہتا ہے۔ جاہلیت کے دور کے جو سلام تھے اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو ملنے کے موقع پر یہ کہا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا کرے اور تمہاری صبح اچھی جائے۔ اس طرح کے کلمات سے ہم جاہلیت کے دور میں سلام کرتے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں جب اسلام آیا اور تعلیمات ہمارے درمیان میں جاری ہوئی تو ایسا سلام کرنے سے ہم کو روک دیا گیا۔ سننا چاہیے اس جملے کو کہ ہم کو باقاعدہ منع کر دیا گیا کہ اب ایسا سلام نہیں کر سکتے، حالانکہ اس سلام کے اندر کوئی غلط چیز بھی نہیں تھی، اللہ ہی کی طرف نسبت تھی، اللہ تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرے اور تمہاری صبح بہتر جائے۔ مگر جب اسلام کا السلام علیکم والا سلام آ گیا تو پھر اس قسم کی چیزوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اس چیز کو دیکھ کر ہمارے یہاں اب جو ایک مسلمان مشرکوں کے ساتھ ملنے کے موقع سے نمستے نمسکار بولتا ہے، کیا اس کی کہیں گنجائش ہے؟ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک سلام تو وہ ہے جو کسی کا کلچر ہے، کسی کی سنسکرتی ہے، جیسے ویسٹرن کلچر کے یہاں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہوتا ہے، یہ ان کا صرف ایک قوم کا کلچر ہے، لیکن کبھی کبھی مذہبی کلچر بن جاتا ہے، اور مذہبی کلچر اور مذہبی سنسکرتی یہ قومی سنسکرتی سے زیادہ بری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نمستے اور نمسکار کے اندر ایک مشرکوں کی پوجا کا مفہوم بھی ٹپکتا ہے۔ ان کے یہاں وندن کا جو لفظ ہے، نمن کا جو لفظ ہے، نمسکار کا جو لفظ ہے، اس میں جھکنے اور پوجا کرنے کا ایک مفہوم ہے۔ یہ مذہبی چیز بھی شامل ہو جاتی ہے اور مسلمان کے لیے گڈ ایوننگ کے بجائے نمسکار اور نمستے زیادہ گہرا اور زیادہ برا لفظ ہو جاتا ہے، کہیں انسان کا ایمان ڈاواڈول نہ ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، ہم لوگوں نے اپنا دائرہ اتنا کھول دیا ہے اور اتنا زیادہ وسیع کر دیا ہے، ڈھیلا اتنا کر دیا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ کفریہ کلمہ بول کر بھی کسی کافر کو اچھا دکھانا ہو تو ہم کفریہ کلمہ بول دیتے ہیں۔ اس لیے نمسکار اور نمستے مسلمان کو کسی موقع سے بولنے کی اجازت نہیں۔ آپ کسی مسلمان سے ملاقات کریں تب تو ہرگز نہیں، اور کسی کافر کو بھی آپ کہیں تو نمستے نمسکار نہیں بول سکتے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، کبھی کوئی کافر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے؟ السلام اللہ کا نام ہے، انہیں چڑ ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، جب وہ تو اتنا زیادہ پختہ ہے اپنے کفر کے اندر، اور ہم ہی لوگ ہاتھ ملانے میں کفار کے ساتھ اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے کفر کا کلمہ بولتے بھی ہم کو دریغ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، اس چیز کے بارے میں مستقل ممانعت آ چکی ہے۔ آپ نماز میں بول نہیں سکتے، ایسا حکم آیا ہے، بولنے کی ممانعت ہے، ویسے سلام میں نمستے نمسکار نہیں بول سکتے، ایسی ممانعت بھی جو ہے حدیث شریف میں آئی ہے۔ اس کو بہت جو ہے اہمیت سے لینا چاہیے۔ ہم لوگ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن اس کی سزا اتنی گہری ہے، اللہ نہ کرے کل کو اللہ نے محشر میں یہ کہہ دیا کہ جن کا سلام اپناتے تھے ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، تو کہیں مسلمان اپنے صرف ان کے طریقے پر سلام کرنے کے جرم میں مشرکوں کے جھنڈے تلے نظر نہ آئے۔ اپنے اوپر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے۔ بہت ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اسلام نے جو طریقہ سکھلایا ہے ملنے جلنے کا، اسی طریقے سے ملے جلے اور وہی کلمات کہیں جن کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ورنہ اگر فیشن کے لیے کسی کا دل رکھنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اس سے زیادہ مہنگا سودا اور کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنی آخرت کو ڈبو کر کسی کی دنیا کو خوش کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور پرلے درجے کی بے عقلی اور کیا ہو سکتی ہے۔
کسی کی دنیا بسانے، کسی دنیا میں کسی کا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے رب کو وہ ناراض کر رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کے کلمات سے سلام ہرگز نہ ہو۔ شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ایک سے زیادہ روایتوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرما دیا، اور اس روایت میں تو وعید بھی آئی ہے، وہ ہماری جماعت سے کٹ ہو جائے گا جو ان لوگوں کا سا سلام کرے گا۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اس طرح کے سلام سے پرہیز کریں۔ آج بہت سے لوگ موبائل کے اندر لکھنے میں نمستے نمسکار لکھتے ہیں۔ مسلمان کو اجازت نہیں ہے آپ اس طرح کا نمن کریں، اس طرح کے کلمات سے کسی دوسرے کو سلام کریں۔ السلام علیکم کے علاوہ آپ کا کوئی سلام نہیں۔ کسی نے اگر دوسرا سلام اپنایا ہے تو اس پر دلیل پیش کرنا واجب ہے کہ لائے کہاں سے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، الحمدللہ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے جب پہلے حضرت آدم کو سکھلایا تھا یہ السلام علیکم سکھلایا تھا۔ مسلمان ان سارے طریقوں میں ایسے ہی اپنی شریعت کو پسند کرنے والا ہو جیسے نماز روزے میں شریعت کے طریقے کو پسند کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اگر اپنی معاشرت و رہن سہن اور وضاقتہ میں اسلام کو جاری کر دیا تو آپ کی ایک انوکھی شان ہوگی۔ آج آپ جو امپریس ہو رہے ہیں، دب رہے ہیں، دوسروں کے مقابلے کے اندر مرعوب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مرعوبیت ختم ہو جائے گی، مغلوبیت ختم ہو جائے گی، اور آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا، آپ غالب رہیں گے۔ ہمارے طریقے میں کامیابی ہے، اس کا یقین ہم لوگوں کو چاہیے، اور دوسرے سارے طریقوں میں ناکامیابی ہے، اس کا بھرپور یقین اپنے دلوں کے اندر جمائے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا